پاس بیلز ہیں وہ فائل کی ہوئی ہیں. توشہ خانہ کیس کے حوالے سے بتاؤں گا جو گیٹ پر ہو رہا ہے اڈیالہ جیل کے اور اندر ہو رہا ہے وہ بتاؤں گا. اور تیسرا میں ذکر کروں گا آکسفورڈ یونیورسٹی کے جو چانسلر بننے جا رہے ہیں خان صاحب, اس حوالے سے کہ کیا وہ کوالیفائی کرتے ہیں نہیں کرتے, یا یہ جو ای میلز بھیج رہے ہیں یا مختلف کالم لکھوا رہے ہیں یا مختلف جو لابیز کر کے یہ چاہتے ہیں کہ وہ الیکشن نہ لڑیں. تو میں 3 پہلوؤں کے اوپر بات کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ توشہ خانہ کیس یہ پہلا کیس نہیں ہے, یہ چوتھا کیس سٹارٹ کیا گیا ہے. اس سے پہلے توشہ خانہ کیس پارٹ 1 جس میں جج ہمایوں دلاور نے سزا دی, پھر جیلی رسیدوں کے حوالے سے ایک ایف آئی آر درج کی گئی خان صاحب اور بی بی صاحبہ کے اوپر, پھر تیسرا توشہ خانہ کیس جس میں 14 سال سزا سنائی گئی خان صاحب اور بی بی صاحبہ کو, اور اب چوتھا نیب نے کیس سٹارٹ کیا. نیب کا ویسے دوسرا ہے, اوورال چوتھا کیس ہے. اور اسلام آباد میں نہیں کہہ رہا, اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ اگر 108 گفٹ ہیں تو کیا آپ 108 کیسز بنائیں گے, 108 دفعہ ٹرائل کریں گے, 108 دفعہ سزا دیں گے. اگر کوئی جرم ہے توشہ خانہ کے حوالے سے گفٹ سے کہ انہوں نے قیمت ٹھیک نہیں لگوائی, تو آپ نے ایک دفعہ ٹرائل کرنا ہے, ایک دفعہ سزا ہونی ہے. یہ کیا طریقہ ہے کہ ایک کیس میں سزا دو بند کمرے کے اندر, پھر جب وہ سزا معطل ہو پھر ایک نیا توشہ خانہ کیس لے کر آ جاؤ. آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, تمام لاز جو ہیں وہ وائلیٹ کیے جا رہے ہیں. یہ صرف اور صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ خان صاحب اور بی بی صاحبہ کو توڑا جا سکے. یہ صرف اور صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں. وہ کہیں کہ جی غلامی جو ہے وہ ہم منظور کرتے ہیں, وہ کہیں کہ بالکل مداخلت ہوتی رہے, وہ کہیں کہ بالکل امریکہ کو اڈے دے دیے جائیں, وہ کہیں کہ بالکل فلسطین کے اوپر مسلمانوں کے اوپر ظلم کریں, جو مرضی ہے کریں. وہ ہر چیز سے پیچھے ہٹیں. جو آئین توڑا جا رہا ہے وہ اس چیز سے بھی پیچھے ہٹیں, جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے وہ اس چیز سے بھی پیچھے ہٹیں, لیکن وہ کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے. نمبر 2 بات یہ ہے کہ آج بھی اڈیالہ جیل میں جب سماعت جو ہے ہوئی تو سماعت سے پہلے 10 بجے کا ٹائم تھا, ہمیں پھر روک لیا گیا. کہتے ہیں آپ نہیں جا سکتے, خاص طور پر میں یا دیگر دوست ہمارے برکی صاحب کھڑے ہیں, ان کو بھی نہیں جانے دیا گیا. فیصل صاحب گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا قصور صرف یہ ہے کہ انہوں نے 3 درخواستیں دے دی کہ خان صاحب کو بک دی جائے, خان صاحب کو ڈمبل دیے جائیں, جو ان کے رائٹس ہیں. تو وہ تکلیف ہو گئی کہ جناب آپ نے یہ درخواستیں کیوں دی ہیں. میرے اوپر یہ مسئلہ ہے کہ میں یہاں پر آ کر میڈیا سے بات کرتا ہوں, خان صاحب کے ساتھ میں کھڑا ہوتا ہوں, وہ میڈیا سے بات کر رہے ہوتے ہیں, میں نوٹ کر رہا ہوتا ہوں, وہ اس سے علیحدہ ہو کر مجھے بات بتاتے ہیں, پھر میں آ کر ایک ورڈ ٹو ورڈ یہاں پر, کیونکہ پیپر لانے کی تو اجازت نہیں ہے, تو جتنا کوئی یاد رہ سکتا ہے آ کر بات کرتا ہوں. یہ کہا گیا کہ اگر آپ بات کرنا بند کر دیں گے باہر میڈیا سے تو پھر آپ کی انٹری بھی ہو جائے گی. ہم نے کہا جی کہ ہم بات نہیں کرنا بند کریں گے, ہم بات کریں گے, بے شک آپ انٹری کے اوپر پابندی لگا دیں. میں نے خان صاحب اور بی بی صاحبہ کو بھی بتایا. تیسری دفعہ آج پھر مجھے جانے نہیں دیا گیا, جو پچھلی چوتھی دفعہ تھی, یعنی پہلی دفعہ کی میں بات کر رہا ہوں. اس وقت اجازت دی گئی اور میں نے خان صاحب اور بی بی صاحبہ کو یہ بتایا. میں نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ میں باہر ٹاک نہ کروں, اور اگر میں ٹاک نہ کروں تو مجھے اندر آنے دیا جائے گا, لیکن میں ٹاک کروں گا, آپ کا موقف دوں گا, بے شک میرے اوپر قدغن لگا دیں. میں ہر دفعہ آؤں گا, ہر دفعہ آ کر کھڑا ہوں گا, ہر دفعہ اپنے نام کی انٹری کے لیے یہاں پر بات کروں گا. بے شک قدغن لگائے رکھیں. اور ہم اس سارے معاملے کے خلاف جو یہاں پر کیا جا رہا ہے, وکلاء کو ہراساں کیا جا رہا ہے, وہاں پر کھڑا کیا جاتا ہے, اندر نہیں جانے دیا جا رہا, ہم اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں. میری طرف سے اور فیصل بھائی کی طرف سے ہم پٹیشن دائر کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, جس میں ہم یہ تمام استدعائیں رکھیں گے اور یہ بھی کہیں گے کہ یہ ٹرائل جو ہے اس کو چلنے نہ دیا جائے. اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں بھی یہ اوپن ٹرائل ہے, تو کسی صورت یہ اوپن ٹرائل نہیں ہے جہاں پر وکلاء کی پابندی. میڈیا کے چند دوستوں نے آ کر صرف یہ بات کی کہ خان صاحب بشاش لگ رہے تھے, ان پر کہا گیا کہ آپ نے یہ کیوں بات کی, آپ نے سوال کم کرنے, ہمارے مرضی کے مطابق سوال کرنے ہیں, تو میڈیا کے دوستوں کے اوپر پابندی لگا دی گئی. آپ کو پتہ ہے کہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ سے لے کر مختلف لوگ اغوا کیے جا چکے ہیں,
کہ خان صاحب کے خلاف آپ گواہی دیں کہ بڑی کوئی سہولتیں ان کو مل گئی ہیں. دیکھیں ہر چیز وہاں پر ہے سامنے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خان صاحب کو ایکسٹرا دی گئی ہو, بلکہ جو ان کا رائٹس ہیں وہ بھی ان کو نہیں دیے جا رہے. اب ایک جو سٹاف ہوتا ہے وہ بھی 200 میٹر دور کھڑا ہوتا ہے کہ کہیں خان صاحب وہ بلائیں ان کو تو وہ ڈر کے کہیں وہ ادھر نہ چلے جائیں, تو وہ ڈر کے نزدیک نہیں آتے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پھر انہیں اٹھا لیا جائے گا. اسی طرح سے وہاں پر اگر کتابوں کی بات کی جائے تو اس کے اوپر پابندی ہے, وہ نہیں لے جا سکتے. اگر ان سے بچوں کی بات ہے کہ فون پر بچوں کی بات کروائی جائے تو وہ نہیں کیا جا رہا. اگر ان کے ڈاکٹر کی ٹیسٹ کی بات ہے تو وہاں پر بلڈ سیمپل جو ہیں وہ نہیں لینے دیے جاتے. آپ کو پتہ ہے کہ 4 مہینے کے بعد ڈاکٹر صاحب جا کر ان سے ملے ہیں. تو یہ ساری پابندیاں لگا کر, ریسٹرکشن لگا کر کہ وہ سیاسی لوگوں سے کم ملیں, ایک بندہ جا کر ملے یا 2 بندے ملے یا کبھی میٹنگ ہی کینسل کر دی یا وکلاء کم ملیں, تو یہ چاہتے ہیں کہ کسی صورت وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹیں. لیکن وہ مرد مجاہد نہ ٹوٹنے والا ہے, نہ جھکنے والا ہے, نہ بکنے والا ہے. اور اسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف کا ہر ممبر عمران خان کے ویژن کو فالو کرتے ہوئے اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا. اب نمبر 3 جو میں نے آپ سے بات کی تھی آکسفورڈ یونیورسٹی کے الیکشن کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کہتے تھے کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے, اسرائیل کا ایجنٹ ہے, آج یہ ثابت ہو گیا کہ ایجنٹ کون ہے. آج جو یہ کہتے تھے کہ وہ یہودی ایجنٹ ہے, آج وہاں پر عمران خان کے خلاف یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا مسلمان ہے, یہ تو مسلمان ہے, اتنا پکا مسلمان ہے کہ آپ کی یونیورسٹی کا بطور چانسلر یہ بندہ جو ہے سوٹ ہی نہیں کرتا, کیونکہ بہت اس کے اندر اسلامی نظریہ ہے اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہے, اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہے. تو یہ تو ختم نبوت کا قائل ہے, اس نے تو پوری دنیا میں مسلمانوں کا مقدمہ لڑا ہے. تو لہٰذا آپ اسے جو ہے اس یونیورسٹی کا چانسلر بننے سے روکیں, اس کے پیپر ریجیکٹ کریں. تو میں آپ کے سامنے کلیئر رکھنا چاہتا ہوں کہ توشہ خانہ کیس کے اندر خان صاحب کی سزا معطل ہو گئی. اسی طرح سے جو دیگر سزائیں ساری معطل ہو چکی ہیں. عمران خان صاحب اس وقت کسی کیس کے اندر ان کی سزا باقی نہیں ہے. تو یہ جو کہہ رہے تھے کہ وہ سزا یافتہ ہے, ان کو سزا ہوئی ہے, تو کیسے سزا والا بندہ جو ہے وہ کوالیفائی کر سکتا ہے؟ جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے اس یونیورسٹی کی, ان تمام ریکوائرمنٹس کے اوپر پورے اترتے ہیں, کیونکہ ان کی سب سے بنیادی جو ریکوائرمنٹ وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ ایک شعبے میں مہارت رکھتا ہو. تو وہ ان کی ایک مہارت نہیں, ان کی بے شمار مہارتیں ہیں, چاہے وہ ورلڈ کپ جیتا ہو, چاہے صحت کے حوالے سے ہو, چاہے ایجوکیشن کے حوالے سے ہو. نمبر 2 بات یہ ہے کہ جو ان کا ایک پروسیجر ہے اس کے مطابق, یا ان کا لا ہے, رولز ہیں, اس کے مطابق اگر کوئی بندہ سزا یافتہ بھی ہے اور اس کی سزا معطل نہیں بھی, کنوکٹڈ ہے, وہ پھر بھی وہاں پر حصہ لے سکتا ہے. تو خان صاحب کی تو سزائیں معطل ہوئی ہیں, تو انہیں کسی قسم کی ان تمام جو انہوں نے اوچھے ہتھ کیے ہیں, کمپین کی ہے, مختلف اخبارات کے اندر یہ سارا کیا ہے, یہ فرق نہیں ڈالتا. خان صاحب انشاءاللہ تعالی الیکشن لڑیں گے, جہاں پر انہیں فخر ہونا چاہیے تھا کہ یہ نہیں ہو رہا کہ پاکستان سے پہلی دفعہ وہاں پر ہو رہا ہے, پاکستان سے واقعی پہلی دفعہ کوئی وہاں پر آکسفورڈ یونیورسٹی کا بطور چانسلر بننے کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے. بلکہ اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ برطانیہ میں آج تک جو ہے وہ یہ جو آج ہوا ہے کہ پوری دنیا سے کوئی بھی اپلائی کر سکتا ہے, یہ پہلی دفعہ انہوں نے چینج کیا. ادروائز ان کے وہی ہوتے تھے جو ان کا ایک پروسیجر تھا کہ یہ بندہ جو ہے یہاں کا چانسلر ہے, اور اس حساب سے وہ چلتے تھے. تو یہ ایک اعزاز کی بات تھی کہ یہ کہتے کہ جناب کیا بات ہے کہ عمران خان صاحب کو انہوں نے جناب سلیکٹ کیا ہے, عمران خان صاحب کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کوالیفائی ہوتے ہیں, کیونکہ ان کی اپنی اہلیت ہے. اب نواز شریف مجھے بتائیں کہ ان کی کوئی مہارت ہو, کیونکہ چوری والی مہارت تو انہیں قبول نہیں ہے. اگر کوئی جیب کترا ہو, کوئی ڈاکہ ڈالنے والا ہو, تو وہ انہیں نہیں ہے کہ فارم 47 کے مطابق بنا ہو. انہوں نے دیکھنا ہے کوئی مہارت ہو. نہ تو یہ کبڈی کھیلے ہیں, نہ یہ کبھی کرکٹ کھیلے ہیں, نہ کبھی یہ والی بال کھیلے ہیں, نہ کبھی سنوکر کھیلے ہیں. میرا خیال میں لوڈو کے بھی یہ پلیئر نہیں ہوں گے. تو ان کی تو کوئی کوالیفیکیشن ہے ہی نہیں. عمران خان تو دیکھیں پوری دنیا جو ہے, پوری دنیا میں عمران خان کی وزیر آئی ہے, پوری دنیا میں لوگ خان صاحب کو پسند کرتے ہیں, پوری دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان ایک مرد مجاہد آدمی ہے. اور جہاں پر یہ خاص طور پر ہمارے خلاف یہ کہا جاتا تھا نا کہ یہ لابنگ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, آج آپ نے دیکھ لیا کہ کون اسرائیل کا ایجنٹ ہے, کون سینیٹر مشتاق کو گرفتار کر رہا ہے کہ فلسطین کے حق میں
آپ احتجاج نہ کرو، اور کون محب وطن پاکستانی ہے یہ مسلمانوں کا مقدمہ لڑنے والا ہے؟ آخر میں آخری جملہ میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا کل بھی جو جلسے کے حوالے سے ہمارا اجلاس ہوا ہے، میں اس کا ممبر ہوں، اور یہ میٹنگ ہماری ہر روز ہو رہی ہے، اور ہر روز ہی ہم یہ اس بات کا تعین کرتے ہیں، کیونکہ مختلف ایسی چیزیں چل رہی ہیں جہاں پر آپ نے دیکھا کہ پنجاب کے اندر چھاپے چل رہے ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، کریک ڈاؤن ہو رہے ہیں، تو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ گرفتاری ہو رہی ہے، پھر تو نہیں آپ پیچھے ہٹیں گے یا کوئی ایسا معاملہ۔ تو ریسنٹلی بھی آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب نے جب کہا کہ آپ جا کر اناؤنسمنٹ کریں، اور جو ریزنز تھیں 9 مئی والا یہ وہ یہاں پر جماعتیں آئی تھیں مذہبی، تو وہ ساری ریزنز کی وجہ سے وہ ملتوی ہوا۔ تو اس دفعہ ہم نے ہر روز ہم یہ بات کرتے ہیں، بالکل لوہے کی اوپر لکیر کی طرح ہے کہ انشاءاللہ تعالی 8 تاریخ کو عظیم و شان جلسہ اسلام آباد میں منعقد ہوگا۔ اگر کوئی این او سی کینسل کرنے کی کوشش کرتا ہے یا این او سی کینسل کرتا ہے تو میں آپ کو پھر بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جلسہ ہر صورت ہوگا، انشاءاللہ ہوگا، ڈنکے کی چوٹ پر ہوگا، اور تمام لوگوں سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آپ نکلیں۔ اس جلسے کے اندر ہمارا جو ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ایک لائن ہے جس میں ہماری کلیئر لائن ہے کہ مینڈیٹ چوروں کو بھگانا ہے اور عمران خان کو باہر لانا ہے۔